جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب اتخاذ السراری ومن اعتق جاریۃ ثم تزوجها۔ یہ باب ہے باندیوں کو اختیار کرنے کے بیان میں۔ ومن اعتق جاریۃ، اور یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں جس نے باندی کو آزاد کیا ہو، ثم تزوجها، اور پھر اس سے نکاح کر لیا ہو۔ دیکھیے، باندیوں کو رکھنا، اختیار کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ابھی رواج باندیوں کا اٹھ چکا ہے دنیا سے، اور اسلام نے باندیوں اور غلاموں کے رواج کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار، اہم رول ادا کیا ہے۔ بیٹا، زمانے سے لوگ غلامی کی غلامی کے شکنجے میں کسے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر اسلام میں بات بات پر کفارے کے طور پر غلام کو آزاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے علاوہ ازیں اسلام کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا، لوگوں کو ابھارا گیا کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کریں، آزاد کرنے والے کے لیے ثواب ہے۔ اس طرح سے جو ہے دنیا سے اسلام نے اس غلامی کے تصور کو مٹا دیا، الحمدللہ۔ اب ظاہری سی بات ہے، جب تک یہ غلامی کا رواج مٹتا، اس وقت تک تو شریعت میں احکامات بیان کرنے ضروری تھے۔ ایک قسم کا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ بھائی، جب اسلام عدل و مساوات کا حکم دیتا ہے تو پھر غلاموں کے متعلق جو احکامات بیان کیے گئے ہیں وہ کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ غلام کے لیے جو ہے 2 نکاح کرنا ہے نا، غلام باندی کے لیے 2 ہی طلاق ہیں، اس طرح کے بہت سارے سینکڑوں احکامات ہیں۔ تو جب اسلام نے عدل و مساوات کو حکم دیا ہے تو پھر یہ جو ہے کیوں جو ہے یہ احکامات بیان کیے گئے، یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کی بات یہی ہے بیٹا کہ چونکہ جب تک غلامی ختم نہیں ہوتی اس وقت تک تو احکامات ہیں نا، اور شریعت مصطفیٰ الحمدللہ ایسی شریعت ہے جس میں ہر جگہ کے ہر چیز کے ہر وقت کے احکامات الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں۔ کبھی بھی کوئی بھی حکم جو ہے وہ خالی نہیں ہے، بس نہ۔ اور یہ بھی کیا ضروری ہے کہ ابھی غلامی کا تصور ختم ہو گیا ہے تو آگے چل کر کے بھی نہ ہو سکتا ہے پھر آگے اس سے ہونے لگے۔ تو بہرحال احکامات تو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ کبھی بھی آگے چل کر کے ضرورت محسوس ہو تو اس پر عمل کیا جا سکے۔ بہرحال اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عورتوں کو، باندیوں کو رکھنا، باندیوں کو خریدنا، ان کو اپنے زیر تصرف رکھنا یہ جائز ہے شریعت میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو شخص خود اپنی باندی کو آزاد کر دے اور پھر اسی سے نکاح کر لے تو یہ بھی بہت بڑے فضیلت کی بات ہے۔ آگے چل کر کے حدیث ہم لوگ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتخاذ کا معنی ہوتا ہے بنانا، اور سراری جو ہے السریۃ کی جمع ہے، اور السریہ جو ہے باندی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اتخاذ السراری کا مطلب باندی کو بنانا، باندی کو بنانے کا مطلب کیا ہے؟ باندیوں کو رکھنا۔ کہتے ہیں یہ باب ہے باندیوں کو رکھنے کے بیان میں، اور اس شخص کے بیان میں جو کسی باندی کو آزاد کر دے اور پھر اس سے کیا کرے؟ نکاح کر لے۔ اس کے تعلق سے اس باب کے تحت کئی حدیث کو امام بخاری نے وارد فرمایا ہے۔ ان حدیث کو پہلے دیکھیے۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الحمداني قال حدثنا شعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها واحسن تعليمها وادبها فاحسن تاديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران، ٹھیک ہے۔ ہم سے حدیث بیان کی امام بخاری فرماتے ہیں، ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ بن اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی عبد الواحد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی صالح بن صالح حمدانی نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی امام شعبی نے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور وہ اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایما رجل کانت عندہ ولیدۃ، ولیدہ یہاں پر باندی کے معنی میں ہے بیٹا۔ کہتے ہیں ہر وہ شخص یا کوئی بھی شخص جس کے پاس جو ہے ایک باندی ہو، فعلمها، تو اس نے اس باندی کو تعلیم دی، اس کو علم سکھایا، فاحسن تعلیمها، وہ اچھی تعلیم دی، وادبها، اور اسے ادب سکھایا، فاحسن تادیبها، تو اس کو اچھا ادب سکھایا، ثم اعتقها، اور ادب سکھانے کے بعد میں پھر اس کو آزاد کر دیا، وتزوجها، اور پھر اسی سے شادی کر لی، فله اجران، تو اس کے لیے کیا ہے؟ 2 اجر ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلا اجر کیا ہے؟ پہلا اجر کس وجہ سے ہے
کہ اچھی تعلیم دیا، اچھا علم سکھایا، اچھا ادب سکھایا اور اس کو آزاد کیا. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا اجر کس وجہ سے ہے کہ جس باندی کو اس نے آزاد کیا اسی سے کیا ہے نکاح کر لیا. بس میں آ رہی تھی اس بنیاد پر اسے کیا ہے 2 اجر رہے. پھر سرکار فرماتے وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي فَلَهُ أَجْرَانِ. ہر وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو جو اپنے نبی پر ایمان لے کر کے آئے اور پھر مجھ پر ایمان لے کر کے آئے، یعنی پہلے اپنے نبی پر ایمان لے آیا تھا، جیسا میرا ظہور ہوا میں نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے اوپر بھی ایمان لے کر کے آیا، تو اس کے اوپر بھی کیا ہے 2 اجر ہیں. ظاہری سی بات ہے کیوں 2 اجر ہے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک اجر جو ہے اس پچھلے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرا اجر جو ہے مجھ پر ایمان لانے کا. ٹھیک ہے. وَأَيُّمَا مَمْلُوكٍ أَدَّى حَقَّ مَوَالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرَانِ. اسی طرح سے فرماتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ مملوک، ہر وہ غلام جو اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے اور اپنے رب کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں. آقاؤں کا حق ادا کرنے کا مطلب اپنے آقاؤں کی خدمت کرتا ہے، وہ جو کہتے ہیں اس پر عمل کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور رب کا حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، جو عبادتیں اس کے اوپر واجب کی گئی ہیں ان عبادتوں پر عمل کرتا ہے. میری بات تو اس کے اوپر بھی 2 اجر ہیں. کیوں 2 اجر ہیں؟ بالکل واضح ہے کہ ممالک کا حق اپنے آقاؤں کا حق ادا کرنے کی بنیاد پر ایک رب قدیر کا حق ادا کرنے پر 1 اجر. ٹھیک ہے. یہ حدیث پاک ہو گئی بیٹا. حدیث پاک جو ہے باب کے دوسرے جز سے متعلق ہے جو بالکل واضح ہے نا. ہاں جی. تو پھر اس کے بعد اب حضرت امام شعبی فرماتے ہیں کہ خذھا بغیر شیء. جب اپنے شاگردوں کو آپ یہ بات سنا رہے تھے، حدیث پاک سنا رہے تھے، تو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اس کو لے لو، یعنی اس حدیث پاک کو حاصل کر لو بغیر شیء، بغیر کسی شے کے. قد کان الرجل يرحل فيما دونه الى المدینہ. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی لوگ جو ہیں اس سے چھوٹی سی حدیث پاک کو حاصل کرنے کے لیے مدینے تک کا سفر کرتے تھے نا. یرحل کا معنی ہوتا ہے سفر کرنا. مطلب یہ ہے کہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں بیٹھے جگہ پر حدیث پاک مل جا رہی ہے. اس سے پہلے صرف ایک حدیث کو یا اس سے چھوٹی سی ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے لوگ مدینے تک کا سفر کرتے تھے. مدینے میں بڑے بڑے فقہا محدثین ہوتے تھے تو ان کے پاس ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے. اور تمہاری یہ خوش نصیبی ہے کہ تم کو یہاں بیٹھے بیٹھے کیا ہے حدیث کو سننے کا موقع مل رہا ہے. تو جب امام شعبی جو ہیں اپنے شاگردوں سے جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں کے لیے کیا کہنا پڑے گا. ہم لوگوں کے لیے تو اتنی سہولتیں ہیں اللہ اکبر کہ اپنے گھر بیٹھے آپ کو آنے کی مدرسہ آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے آپ کو جو ہے ماشاء اللہ بیٹھے جگہ پر بلکہ لیٹے جگہ پر کہہ لو ہے نا. ابھی سچ سچ بتاؤ کتنے بچے ابھی لیٹ کر کے سن رہی ہیں. ابھی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بات سن کر کے اٹھنے کی ضرورت نہیں. بس اتنا سوچو کہ کتنے بچیاں تھیں جو لیٹ کر کے جو ہے سن رہی ہیں. ہاں جی. تو بہرحال فرشتے تو دیکھ رہے ہیں ہے نا. رب قدیر تو علیم و خبیر ہے، وہ تو جانتا ہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتنی آسانیاں مل گئی کہ گھر بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہم جو ہے احادیث کو سن رہے ہیں. سن میری بات. ہاں جی. تو بہرحال یہ اللہ کا فضل ہے. اور کتابیں بھی ہم کو الحمدللہ کتابی شکل میں بیٹھے بیٹھے موبائلوں میں کتابیں دستیاب ہو گئی کہ ہم جب چاہیں تب ان کتابوں کو بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے ہوئے ہم جو ہے ان کتابوں کو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. بہرحال یہ رب قدیر کا فضل ہے. فرماتے ہیں کہ امام شعبی نے فرمایا کہ خذھا بغیر شیء، بغیر کسی چیز کے اس کو لے لو، بغیر کسی عوض کے، بغیر کچھ روپیوں پیسوں کے، بغیر محنت کے، بغیر کہیں گئے ہوئے، بیٹھے بٹھائے یہیں پر جو ہے اس کو لے لو. قد کان الرجل يرحل فيما دونه، فيما دونه سے مراد یہ حدیث پاک سے کم تر درجے، مطلب اس سے چھوٹی بات، اس سے چھوٹا مسئلہ سیکھنے کے لیے آدمی جو ہے سفر کیا کرتا تھا الى المدینہ، مدینہ تک کا. بات سمجھ میں آ گئی. وقال ابو بکر عن ابی حسین عن ابی بردۃ عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اور ابو بکر نے کہا، وہ روایت کرتے ہیں ابو حسین سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو بردہ سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس روایت میں کیا ہے؟ اعتقها ثم اصدقها. جو اعتقها وتزوجها ہے نا، وہاں پر کیا کلمہ ہے؟ اعتقها ثم اصدقها، کہ پہلے اس کو آزاد کرے پھر اس کا مہر باندھے. یہ نہیں کہ میرے ہی باندھ دیا بھائی کیوں مہر دوں میں اس کو، ویسے ہی نکاح کر لوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ پہلے آزاد کیا، اب آزاد کرنے کے بعد چونکہ وہ آزاد عورت ہو گئی ہے پھر اس کا مہر باندھے نئے سرے سے، مہر باندھ کر کے اس سے کیا ہے نکاح کرے. تو اس کے لیے کیا ہے یہ اجر ہے. بات سمجھ میں آگے بیٹا. حدثنا سعید بن تلید اخبرانی ابن وهب اخبرنی جریر بن حازم عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
حدثنا سلیمان عن حماد بن زید یا پھر حدثنا حماد بن زید، اسی اعتبار سے دونوں اعراب لگے ہوئے ہیں. عن ایوب عن محمد عن ابی ہریرہ، یہ دو سندوں سے جو ہے ایک ہی روایت جو ہے مروی ہوئی ہے. روایت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت، وہ کہتے ہیں کہ لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات، حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہ کہا مگر 3 جھوٹ. دیکھیے یہاں پر جھوٹ سے مراد جھوٹ نہیں ہے بلکہ اس کو توریہ کہتے ہیں. توریہ کا معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ایک بلاغت کی قسم ہے. کسی لفظ کا کسی کوئی ایسے معنی کو بیان کرنا جس کے 2 مفہوم ہوں، ایک دور کا ہو ایک قریب کا ہو، اور اس کی طرف ذہن قریبی کی طرف جاتا، اور جبکہ اس کو کہا جائے اور اس سے مراد لیا جائے دور کا معنی جو بظاہر دیکھنے میں جھوٹ نظر آتا ہے لیکن ہوتا حقیقت میں کیا ہے؟ اصل سچ ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس طرح کی باتیں جو ہے کبھی سامنے کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں تو ان میں سے کسی ایک کو صرف سمجھانا ہو اور دوسروں لوگوں سے بچانا ہو تو اس وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. جیسے کہ آپ دونوں کی، آپ مان لو آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ ہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا ظاہری معنی کچھ اور ہے. اب آپ کا دوست کئی لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، اب آپ اس کے سامنے جا کر کے ایسی بات بیان کریں لوگ سمجھیں کہ یہ کوئی عام بات ہے لیکن آپ دونوں سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی خاص بات ہے. سمجھ میری بات؟ بہرحال اس طرح کا کلام ہوتا ہے، اس کو بلاغت میں توریہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ توریہ. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹا 3 مرتبہ توریہ سے کام لیا تھا جو بظاہر دیکھنے میں جھوٹ لگ رہا تھا لیکن تھا حقیقت میں کیا؟ سچ. سمجھ میری بات؟ تو اب وہ معاملہ کیا؟ اچھا انبیاء تو جھوٹ سے معصوم ہوتے ہیں، بات تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ کیوں جھوٹ نہیں کہا حضرت ابراہیم نے؟ کیونکہ انبیاء جھوٹ سے معصوم ہوتے ہیں، جھوٹ گناہ ہے، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اب وہ 3 توریے 3 جھوٹ کی باتیں کیا تھی؟ تو پہلا تھا جب میلہ لگ رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، قوم نے بلایا آپ کو، کہا کہ آئیے ہمارے میلے میں، تو آپ نے، قرآن فرماتا ہے فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، تو آپ جو ہے ایک ایسے آسمان کی جانب ستاروں کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں. حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے، آپ تندرست تھے. سمجھ رہی بات؟ آپ نے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا ہوں، تو قوم آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی. ٹھیک ہے، میلے میں آپ نہیں گئے، ہے نا؟ کیوں نہیں گئے؟ اس کی ایک وجہ تھی، آپ نہیں جانا چاہتے تھے. آپ کا کوئی دوسرا اہم کام تھا یہاں پر. وہ کام کیا تھا؟ قوم جن بتوں کی پرستش کرتی تھی ان بتوں کو جو ہے جا کر کے ان کو چکنا چور کرنا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہرحال آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے. تو اس کے 2 معنی تھے. میں بیمار ہوں کا پہلا جو ظاہری معنی جو لوگوں کے ذہنوں میں جاتا وہ کیا تھا کہ میں جسمانی طور پر بیمار ہوں، ہے نا، مجھے بخار ہے، سر درد ہے، جو بھی ہے میں بیمار ہوں. اور اس کا ایک دور کا معنی یہ تھا کہ میری روح بیمار ہے، تم جو شرک کرتے ہو اس شرک کی وجہ سے میری روح بیمار ہے، میں اندر سے جو ہے کمزور ہو گیا ہوں، تمہاری وجہ سے میں تکلیف میں ہوں، تو لہٰذا میں اس بیماری کو دور کرنا چاہتا ہوں. جواب دے منگلے منگلے. بات سمجھ میں آ رہی بیٹا؟ تو اسی دور والے معنی کو مراد لیا آپ نے اور کہا کہ میں بیمار ہوں. قوم سمجھی کہ آپ حقیقی طور پر جسمانی طور پر بیمار ہیں، اور میری بات اس لیے آپ کو چھوڑ کر کے چلی گئی. یہ پہلی تھی، پہلا توریہ. دوسرا توریہ کیا ہوا کہ جب قوم آپ کو چھوڑ کر کے گئی میلے میں، پورا گاؤں خالی ہو گیا، تو بت خانے میں آپ تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد میں کھانا لے کر کے گئے. کھانا لے جا کر کے بتوں کو کہا کہ چلو بھائی کھا لو، بھوک لگ رہی ہوگی، بہت دنوں سے لٹکے ہوئے ہو، کھا لو. تو کہاں کھائیں گے بت؟ کہا کہ اچھا چلو میں بیمار ہوں، مجھے تندرست کر دو. کہا کہاں سے کریں گے؟ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تم معبود بنے ہوئے ہو، تمہاری لوگ پرستش کرتے ہیں، میں ابھی تم کو مارنے والا ہوں، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے اپنے آپ کو بچا کر کے دکھاؤ اگر میں آپ کو دو. یہ کہہ کر کے آپ نے کلہاڑی لی، سارے بتوں کو چکنا چور کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سب کے. اور ایک بڑا بت جو تھا اس کو باقی رکھا، اس کو آپ نے نہیں مارا. اور کیا کیا؟ کلہاڑی لے کر کے اس کے گلے میں لٹکا دی، ٹھیک ہے، اور واپس اپنے کمرے میں آ گئے. اب قوم پورا اپنا عبادت ان کے میلے سے پورا ناچ کود کر کے کھیل کود کر کے آئیں. دوسرے دن صبح میں جا کر کے دیکھا بتوں کی حالت تو باپ رے باپ، پورے بتوں کے چکنا چور ہو کر کے بکھرے پڑے ہوئے ہیں، اور ایک بت سے بڑا والا بت جو ہے باقی ہے. سب آگ ببولا ہو گئے کہ ارے ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے ایسے کیا ہے. تفتیش کی گئی تو ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا تھا یہاں آتے ہوئے، یقال له ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں، ان کا نام ابراہیم. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلایا گیا. بلانے کے بعد میں پوچھا کہ کس نے کیا ہے یہ؟ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم؟ قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم سے قوم نے پوچھا کہ انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟
قالا لا بل کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم نے کہا نہیں میں نے نہیں کیا بلکہ یہ کہا ہے یہ، اور اشارہ کیا بڑے بت کی طرف. بڑے بت کے گلے میں انہوں نے کلہڑی لگا تھی نا، کہا کہ یہ بڑا بت کیا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اصل میں تم بڑے بت کو رکھے ہو سامنے، چھوٹے چھوٹے بتوں کی پرستش کر رہے ہو. تو بڑے بت کو غصہ آ گیا کہ جو ہے میرے رہتے ہوئے یہ لوگ میرے سے چھوٹوں کی عبادت کر رہے ہیں، اس لیے غصے میں آ کر کے اس نے اس کلہاڑی سے سب کو چکنا چور کر دیا. بس کیا ہوا اس طرح کی بات ابراہیم نے فرمائی، قوم کہنے لگی کہ کیسی بات کرتے ہو، یہ پتھر کا بت ہے، یہ کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہے. آپ نے وہیں پر پکڑ لیا، کہا کہ ارے بھائی پتھر کا بت ہے، جب مانتے ہو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے، تو پھر تم کو کیسے بچائے گا، تمہارا معبود کیسے ہو گیا. سمجھ میری بیٹا بات. تو بل کبیرہم ھذا، یہ جو لفظ آپ نے فرمایا تھا بیٹا، یہ بظاہر جھوٹ لگ رہا تھا لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں تھا. بل کبیرہم ھذا سے اشارہ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف کر رہے تھے، کیونکہ میں اس بت سے زیادہ بڑا ہوں. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف اشارہ تھا کہ اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے جو سب کا معبود ہے. سن میری بات. لیکن ظاہری معنی کیا لگ رہا تھا کہ سامنے بت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے. بہرحال یہ دوسرا توریہ تھا جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا، جو بظاہر دیکھنے میں جھوٹ نظر آتا تھا. تیسرا معاملہ کیا ہوا، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابراہیم کی زوجہ تھی، بہت خوبصورت عورت تھی. آپ روایتوں میں فرمایا گیا کہ اس وقت پوری روئے زمین پر سب سے زیادہ خوبصورت آپ ہی تھی. حضرت سارہ کو جب لے کر کے آپ سفر کے لیے جا رہے تھے تو ایک ظالم اور جابر بادشاہ بیچ میں پڑتا تھا. تو اس کی عادت تھی کہ وہ لوگوں کی بیویوں کو جو ہے وہ زبردستی چھین لیا کرتا تھا. جو بھی شخص اپنی بیوی کے ساتھ جاتا تو وہ بیوی کو چھین لیتا. سمجھ میری بات. اور اگر کوئی اپنی بہن وغیرہ کو لے کر کے جاتا تو پھر ان کو جو ہے نہیں چھوڑتا تھا. تو ہوا کیا کہ لمبا چوڑا واقعہ ہے بیٹا، وہ تفصیل سے نہیں بیان کر سکتے ہیں. مختصر اتنا سمجھ لو کہ وہ جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکڑ کر کے زبردستی لے کر کے جاتے ہیں، اور بادشاہ جو ہے آپ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے بری نیت سے، تو اللہ کے حکم سے آپ کا اس کا ہاتھ جو ہے وہ شل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے. سمجھا رہی بات. تو اس سے چند دن پہلے ایک اور خاتون کو جو ہے عزت والی عفت والی خاتون کو ایسے ہی وہ کیا تھا بادشاہ، تو اس وقت بھی اس کا ہاتھ ایسے ہی شل ہو گیا تھا، اور ان کا نام تھا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. سمجھ میری بات. تو پھر کیا ہوا کہ اس بادشاہ نے جو ہے جب دیکھا کہ وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو غصے میں آیا اور کہا کہ جو ہے چھوڑو ان کو جانے دو. اور پھر بڑی ہی عزت اور اکرام کے ساتھ جو ہے اس نے ان کو رخصت کیا. اور حضرت حاجرہ جو تھیں ان کو حضرت سارہ کے لیے گفٹ دے دیا. اس نے کہا کہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں حضرت حاجرہ کو، آپ اس کو لے کر کے جائیے. تو اسی درمیان میں جب اس بادشاہ کے کارندوں نے آ کر کے پوچھا تھا حضرت ابراہیم سے کہ جو ہے یہ کون ہے آپ کی، تو آپ نے کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے. حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا، یہ میری بہن ہے. سن میری بات. تو اس کے بادشاہ کے کارندوں نے جو ہے ان کو چھوڑ دیا تھا، کچھ تعرض نہیں کیا تھا. اگر وہ کہہ دیتے کہ بیوی ہے تو پھر وہ پکڑ کر کے لے کے جاتے. سن میری بات. تو آپ نے جو کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے، تو یہ آپ نے بظاہر توریہ کیا تھا بیٹا، جو دیکھنے میں بظاہر جھوٹ لگ رہا تھا. معنی آپ کا یہ تھا کہ یہ حقیقت کے اعتبار سے تو میری بیوی ہے، لیکن اسلامی اعتبار سے یہ میری بہن ہے، کیونکہ میرا اور اس کا دونوں کا مذہب ایک ہی ہے. تو اسلامی اعتبار سے ہم کیا ہیں، بہن بھائی ہوئے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہم میاں بیوی ہیں. میری بات. تو یہ توریہ آپ نے کیا تھا. تو بہرحال یہ تین توریے جو بظاہر دیکھنے میں جھوٹ لگتے حضرت اللہ صلاح کر دی بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا مگر تین جھوٹ. ہاں جی. پہلا توریہ کس طرح سے؟ جب قوم نے آپ کو اپنے میلے میں آنے کی دعوت دی تو آپ نے کہا ابراہیم اللہ ثلاث کذبات. حضرت ابراہیم نے جھوٹ نہیں کہا مگر تین جھوٹ، مطلب تین مرتبہ آپ نے توریہ فرمایا. اب وہ تین کا تذکرہ یہاں پر ہے نہیں بیٹا، صرف آخری کا تذکرہ، وہ بھی مختصر سے انداز میں ہے. کہتے ہیں کہ بینما ابراہیم مر بجبار ومعہ سارۃ. کہتے ہیں اسی درمیان کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے چل رہے تھے، تشریف لے جا رہے تھے، مرہ بجبار، ایک جبار سے مراد ظالم اور جابر بادشاہ ہے. کہتے ہیں کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے پاس سے گزر رہے تھے، ومعہ سارۃ، اور اس حال میں کہ آپ کے ساتھ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فذکر الحدیث، پھر وہ لمبی حدیث بیان کی کیا کیا واقعہ ہوا تھا. فاعطاها ہاجرہ، تو اس بادشاہ نے حضرت سارہ کو ہاجرہ
یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر دے دیا. قالت، تو جناب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کف اللہ ید الکافر واخدمنی آجرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافر کے ہاتھ سے مجھے بچا لیا، کافر کے ہاتھ کو روک دیا. واخدمنی آجرا، اور مجھے خدمت کے طور پر جو ہے آجر کو دے دیا. آجر سے مراد وہی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جس میں ہا کو الف سے حمزہ سے بدل دیا گیا ہے، اور مجھے بطور خدمت حضرت حاجرہ دے دی، ہے نا. یہ لمبا واقعہ جو میں نے آپ کو بیان کر دیا مختصر الفاظ میں. سننا روایت. قال ابو ہریرہ، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فتلک امکم یا بنی ماء السماء، تو وہ تمہاری ماں ہیں اے آسمان کے پانی کی اولاد. ٹھیک ہے، یا بنی ماء السماء، اے آسمانی پانی کی اولاد، یہ تمہاری ماں ہیں. کون؟ حضرت حاجرہ. کیونکہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت سارہ کی ملکیت میں آئیں تو حضرت سارہ نے کیا کیا، حضرت حاجرہ کو جو اپنی خادمہ تھیں، اپنی باندی تھیں، حضرت ابراہیم یعنی اپنے شوہر کو جو ہے انہوں نے گفٹ دے دی، تحفہ دے دیا کہ آپ میری طرف سے تحفے کو قبول فرمائیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو آزاد فرما کر کے ان سے نکاح فرما لیا. ٹھیک ہے. اب نکاح فرمانے کے بعد میں ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بہرحال پھر وہ آگے کے معاملات ہوئے کہ حضرت سارہ کو اولاد نہیں تھی تو انہیں غیرت ہوئی کہ جو ہے ان کو اولاد ہو گئی، مجھے نہیں ہوئی ہے. تو آپ نے عریضہ پیش کیا کہ جو ہے آپ کو ان کو الگ رکھیں. تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حجرہ اور حضرت اسماعیل لے کر کے ادھر آتے ہیں. کہاں پر؟ مکہ، عرب میں آتے ہیں. عرب میں آ کر کے وہاں پر جو ہے آبادی بساتے ہیں. اس طرح سے پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہونے کے بعد میں قبیلہ بنو جرہم جو ہے قبیلہ تھا یہ یمن قحطان کا، تو وہ قبیلہ گزر رہا تھا. تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو سمجھے کہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہوگا، کچھ آبادی بستی ہوگی، تو وہ لوگ یہاں پر آئے. حضرت حاجرہ اور ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، وہ قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا. پھر اس کے بعد میں جب بڑے ہو گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، تو اسی قبیلے کے ایک معزز خاتون سے آپ نے نکاح فرما لیا. اور پھر ان کے ذریعے سے جو اولادیں ہوئی بیٹا، انہی سے جو ہے عرب بسا ہے. عرب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہیں، اور انہی اولاد میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے. اس کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو اب حضرت ابو ہریرہ ان کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ فتیل کا امکم، تو وہ یعنی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے امکم تمہاری والدہ ہیں، یا بنی ماء السماء، اے آسمان کے پانی کی اولاد. یہ ماء السماء، بنو ماء السماء جو ہے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے بیٹا. سمجھ میری بات؟ یعنی اے اسماعیل، اے بنو اسماعیل، اے عرب کے لوگ، تم وہ تو کیا تھی؟ حضرت حاجرہ تمہاری ماں تھی. اب سوال یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو بنو ماء السماء کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ کئی بیان فرمائے گئے ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا نسب اس طرح سے پاک ہوتا ہے جس طرح سے جو ہے آسمان سے برسنے والا پانی جو ہے پاک اور صاف ہوتا ہے. یعنی عربی حضرات جو ہے اپنے نسب کو بہت ہی صاف ستھرا رکھتے ہیں بیٹا، نسب کو بہت محفوظ رکھتے ہیں، اور ہر ایک کسی کو اپنا نسب نامہ پتا ہوتا ہے. آج ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہمارا نسب ہم کو کچھ پتا ہی نہیں ہے نا. آج ہمارے نسب کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے والد کا نام، ہمارے دادا کا نام، بہت بولے تو دادا کے والد کا نام ہم کو یاد ہوگا، ان کے والد کا نام ہم کو پتا ہی نہیں ہے، ان کے والد کا نام ہم کو پتا ہی نہیں ہے. لیکن عرب میں علم الانساب میں بہت ماہر تھے، ہر کوئی اپنے اپنے نسب کو اچھی طرح سے جانتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آپ جانتی ہی ہیں، سرکار کا نسب آپ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جاؤ بیٹا ادھر، حضرت ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر حضرت ابراہیم کا نسب آپ دیکھیں گی تو حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے. تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے وہ آپ کے آبا و اجداد کا پورا نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ ادھر جاؤ بیٹا، میں پڑھا رہا ہوں، چلو ادھر جاؤ، ہے نا. تو ان کا نسب جو ہے وہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ یا اللہ، یہ بچے ہمارے مانتے نہیں ہیں. جاؤ بیٹا، ان کو لے کے جاؤ، لے کے جاؤ. ہاں بیٹا. تو بہرحال تو اب چونکہ آپ لوگوں کا نسب اتنا صاف ہوتا ہے، بارش کا پانی آپ دیکھی ہوں گی ہر طرح کے آمیزش سے پاک ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا برف کی طرح رہتا ہے نا. جبکہ وہ پانی، وہی پانی جب زمین پر پڑتا ہے تو پھر زمین کے پانی سے مل کر کے اس کا رنگ جو ہے چینج ہو جاتا ہے. تو اس بنیاد پر آپ کو بنو ماء السماء کہتے ہیں. دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی کہ
حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں ہی کی برکت سے آب زمزم نکلا تھا، ہے نا، زمزم کا کنواں، اور وہ زمزم کے کنویں سے پورا عرب سیراب ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اور زمزم کا جو پانی تھا وہ اصل میں جنتی پانی تھا، آسمان سے اترا ہوا تھا. تو چونکہ زمزم کا پانی جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں کی برکت سے نکلا تھا، تو آپ کی اولاد کو انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بنو ماء السما کہا جاتا ہے، کیونکہ زمزم کا پانی اصل کیا ہے؟ آسمان کا ہے، جنتی پانی ہے، آسمان سے آیا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی. تو بہرحال بنو ماء السما سے مراد حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ تمہاری والدہ تھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اے بنو ماء السما. سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ بات؟ بتائیے. اتنے مختصر سی بات حضرت امام بخاری بیان کر کے چلے گئے اور ہم یہاں اس کو بیان کرنے لگے، پورا وقت ہی چلا گیا معاملہ. 27. بہرحال تو